of the particle into the velocity of the particle. مگر اسپیشل ریلیٹیوٹی میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ مومنٹم کو میس انٹو ویلوسٹی ڈیفائن کریں تو پھر جو پارٹیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں اور ہائی سپیڈز کے اوپر جہاں ریلیٹیوٹی کی اہمیت بنتی ہے، ایسی صورت میں مومنٹم کنزرو نہیں رہتا. چلیے اس کو ہم بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نان ریلیٹیوسٹک سچویشن دیکھتے ہیں. مطلب یہ کہ ایسی سچویشن جس میں نیوٹنز لاز اپلائی کرتے ہیں اور جس کو میں نے گیلیلین ٹرانسفارمیشن کہا تھا وہ اپلائی کرتا ہے، نہ کہ لورینس ٹرانسفارمیشن. لورینس ٹرانسفارمیشن تب ضروری ہوتی ہے جب اسپیڈ آف لائٹ کے نزدیک ہوں. تو یہاں پر دو پارٹیکلز آپس میں ٹکرا رہے ہیں. ٹکرانے سے پہلے ایک پارٹیکل کی اسپیڈ تھی یو اے اور دوسرے کی تھی یو بی. ٹکرانے کے بعد ایک کی یو سی ہو گئی اور دوسرے کی یو ڈی ہو گئی. اب کنزرویشن آف مومنٹم کے مطابق ایم اے انٹو یو اے پلس ایم بی انٹو یو بی از اکول ٹو ایم سی انٹو یو سی پلس ایم ڈی انٹو یو ڈی، اور ساتھ ساتھ جو ٹوٹل ماس ہے وہ بھی کنزرو رہتا ہے. مطلب یہ کہ جتنا ماس شروع میں تھا ایم اے پلس ایم بی اتنا ہی بعد میں رہتا ہے ایم سی پلس ایم ڈی. اب اگر آپ اس کو کسی دوسرے فریم کے حوالے سے دیکھیں، ایک ایسا فریم جو سیدھے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے اسپیڈ وی کے ساتھ، تو اس فریم میں جو ویلوسٹی آپ کو دکھائی دے گی یو پرائم، اس کی قیمت ہے یو مائنس وی، لہذا یو از اکول ٹو یو پرائم پلس وی. اور اب جب آپ کنزرویشن آف مومنٹم لگاتے ہیں تو ایم اے انٹو یو اے پرائم پلس ایم بی انٹو یو بی پرائم یہ انیشل مومنٹم بنتا ہے، اور یہ برابر ہے ایم سی انٹو یو سی پرائم پلس ایم ڈی انٹو یو ڈی پرائم. گویا کہ مومنٹم کنزرو رہتا ہے، اور یہاں پر مومنٹم کو ڈیفائن کیا گیا ایز میس انٹو ویلوسٹی. لیکن اب چلیے ہم اس کو ریلیٹیوٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اور ریلیٹیوٹی میں جب آپ اسپیڈس کو کمبائن کرتے ہیں تو یہ گیلیلین طریقے سے نہیں، اب آپ کو ریلیٹیوٹی کا فارمولا استعمال کرنا ہوگا، وہ فارمولا جو میں نے پچھلے لیکچر میں ڈرائیو کیا تھا. اس فارمولے اور گیلیلین فارمولے میں فرق ڈینومینیٹر میں آتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یو پرائم از اکول ٹو یو مائنس وی ڈیوائڈیڈ بائی 1 مائنس یو وی اوور سی اسکوائرڈ. تو جو ڈینومینیٹر ہے اس میں جو سی اسکوائرڈ کی ویلیو آتی ہے یہ بہت بڑی ہے، اور آپ نارملی اس کو نیگلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز موجود ہے. لہذا یہاں پر اگر آپ کنزرویشن آف مومنٹم اپلائی کریں اور ادھر مومنٹم سے مراد یہ میس انٹو ویلوسٹی، تو یہ فارمولا بنتا ہے جو آپ کے سامنے ہے. لیکن لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں اور مومنٹم اب کنزرو نہیں ہے. چنانچہ اگر آپ میس انٹو ویلوسٹی کا فارمولا استعمال کریں مومنٹم کے ڈیفینیشن کے طور پہ تو پھر مومنٹم نہیں کنزرو رہے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مومنٹم کی کوئی ایسی ڈیفینیشن بنائی جا سکتی ہے جو دو شرائط پوری کرے. ایک یہ کہ مومنٹم کنزرو رہے ریلیٹیوٹی کے استعمال سے، اور اس کا مطلب یہ بھی کہ اگر اس فریم میں کنزرو ہے تو اس فریم میں بھی کنزرو ہونی چاہیے، وہ فریم جو تیزی سے اس طرف دوڑ رہا ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر تمام اسپیڈ آف لائٹ سے بہت کم ہو تو پھر اس ڈیفینیشن کو ایم انٹو وی کے برابر ہونا چاہیے. اس واسطے کہ ہمیں پتا ہے کہ نیوٹنز لا تو بہت حد تک کامیاب ہے. یہاں تک کامیاب ہے کہ جب ہم کسی خلائی جہاز کو مریخ پہ بھیجتے ہیں اس سے بھی دور، تو ہمیں کبھی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لہذا نیوٹنز لاز بہت حد تک درست ہیں. لیکن اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اسپیڈ آف لائٹ کے قریب ہوں تو پھر کیا ہوگا. لہذا ہمیں یہ پتا ہے کہ لمیٹنگ کیس P equals mv ضرور موجود ہے. اب چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے.
اور اصل میں یہ ڈیفینیشن بہت سادہ ہے. آپ ایم وی یا ایم یو نہیں، گاما انٹو ایم یو اگر استعمال کریں بطور ایک ڈیفینیشن کے، تو پھر یہ ڈیفینیشن بن جاتی ہے ریلیٹیوسٹک مومنٹم کی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس ڈیفینیشن کو استعمال کریں تو پھر جو دو شرائط میں نے بیان کی تھیں وہ دونوں پوری ہو جاتی ہیں. کنزرویشن آف مومنٹم کے تحت فریم ایس میں اب بالکل ویسے ہی فارمولا ہے جیسا آپ نے پہلے دیکھا تھا، لیکن ہر مومنٹم کو اس پارٹیکل کے گاما کے ساتھ ملٹیپلائی کیا گیا. ہر پارٹیکل کا الگ گاما ہوگا کیونکہ ہر پارٹیکل کی الگ سپیڈ ہوگی، اور گاما اے سے مطلب یہ 1 ڈیوائڈیڈ بائی اسکوئر روٹ آف 1 مائنس ویلوسٹی آف دیٹ پارٹیکل اسکوئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی سی اسکوئرڈ وغیرہ. تو کنزرویشن آف مومنٹم کا ایکسپریشن آپ کے سامنے ہے، لیکن اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فریم ایس پرائم میں کیا دکھائی دے گا. ادھر اگر آپ وہ فارمولا ویلوسٹی ایڈیشن کا استعمال کریں جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا، تو اس فارمولے میں دو علیحدہ سیٹس بن جاتے ہیں. ایک سیٹ میں ایم اے گاما اے انٹو وی پلس ایم بی گاما بی انٹو وی لیفٹ سائڈ پر آتا ہے، اور دوسری سائڈ پر ایم سی انٹو گاما سی وی پلس ایم ڈی انٹو گاما ڈی وی. اب یہ آپس میں کٹ گئے، اور اس واسطے جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا وہ ایم اے گاما اے پرائم انٹو یو اے پرائم پلس آل پرائم کوانٹیٹیز آن دا لیفٹ از اکول ٹو دا سیم کوانٹیٹیز آن دا رائٹ. یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنٹم اگر ایس فریم میں کنزروڈ ہے تو وہ ایس پرائم میں بھی کنزروڈ ہے، اور چونکہ گاما 1 کو اپروچ کرتا ہے جیسے جیسے اسپیڈ 0 کو جاتی ہے، تو یہ نیوٹنز لاز کے ساتھ بھی جا کے ملتا ہے، نیوٹن کی ڈیفینیشن سے یہ مطابقت رکھتا ہے. لہذا مومنٹم کا جو ہم نے نیا ڈیفینیشن دریافت کیا ہے وہ بہت صحیح ہے دونوں لحاظ سے، کہ ہر فریم میں یہ درست رہتا ہے اور مومنٹم ہر فریم میں کنزرو رہتا ہے، اور دوسری طرح یہ نیوٹنز لاز سے بھی کنسسٹنٹ ہے، یا اس لمٹ میں ان کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے. نیوٹونین میکینکس میں نہ صرف مومنٹم لیکن انرجی سے بھی سابقہ پڑتا ہے. کائنیٹک انرجی نیوٹونین میکینکس میں ہاف ایم انٹو ویلوسٹی اسکوئرڈ ہے. تو کیا کائنیٹک انرجی ریلیٹیوٹی میں بھی ہاف ایم وی اسکوئرڈ ہوگی؟ اس کا جواب ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جس طرح سے ہمیں مومنٹم کی ڈیفینیشن بدلنی پڑی، اسی طرح سے ہمیں انرجی کی ڈیفینیشن بھی بدلنی پڑے گی، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہیں. اس سے جو ریزلٹس برآمد ہوں گے وہ واقعی بہت حیران کن ہیں، اور اس کے جو اپلیکیشنز ہیں ان کا میں تھوڑی دیر بعد ذکر کروں گا. لیکن سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی میں انرجی کو کیسے سمجھا جائے. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کیلکولیشن کرنا پڑے گی. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ایف ڈی ایکس، دس از دی اماؤنٹ آف ورک ڈن وین اے فورس ایف مووز تھرو ڈسٹینس ڈی ایکس. یہ چھوٹا سا کام کا ایلیمنٹ ہے ایف ڈی ایکس، اور اگر آپ انٹیگریٹ کریں تو اس سے ٹوٹل کام، ٹوٹل ورک ملتا ہے جس کو میں نے کے کہا ہوا ہے. سو کے از اکول ٹو انٹیگرل ایف ڈی ایکس، اور ایف ریٹ آف چینج آف مومنٹم ہے ڈی پی بائی ڈی ٹی. اس کو تھوڑا سا ری ارینج کیجئے تو یہ بنتا ہے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی انٹو ڈی پی، اور ڈی ایکس بائی ڈی ٹی تو اسپیڈ ہے جس کو یو کہا گیا ہے یہاں پر. تو ہمیں انٹیگرل یو ڈی پی کیلکولیٹ کرنا ہے. اب میں مومنٹم کی وہ ڈیفینیشن لکھوں گا جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی، اور جو صحیح ہے دو وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ کہ نیوٹنز لاز کے ساتھ یہ لمیٹنگ کیس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس ڈیفینیشن سے مومنٹم کنزرو رہتا ہے ہر فریم میں. تو چلیے، ڈی پی از اکول ٹو ایم انٹو ڈی آف دا اسپیڈ یو ڈیوائڈیڈ بائی اسکوئر روٹ آف 1 مائنس یو اسکوئرڈ اوور سی اسکوئرڈ. یہ مومنٹم کی نئی ڈیفینیشن لیتے ہوئے یہاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں سی کو بہت بڑا کر دوں
تو جو اسکوائر روٹ فیکٹر